السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے شرک کیا ہے۔ تو جانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ شرک کیا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ دین کی صحیح سمجھ ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ بے شک کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا حصہ ہے، جہاں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، شریعت اسلامیہ میں شرک کے بارے میں کیا احکام ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توحید پہ قائم رکھے، آمین۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے سنگین قرار دیا، اور اگر انسان اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک سے کیسے بچا جائے اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہدایات دی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے بخش دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ عبادت، دعا، امید، خوف، نظر، قربانی یا ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، ان میں کسی اور کو اللہ کے برابر یا شریک سمجھنا۔ یاد رکھیں، صرف بتوں کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس میں اللہ کے خاص حق میں کسی اور کو شریک کیا جائے شرک کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی پیغام تھا۔ شرک سے بچنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں کئی اہم ہدایات دیتے ہیں۔ پہلی ہدایت تو توحید کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اس کی یکتائی کے ساتھ پہچانیں، اس سے مانگیں، اس پہ بھروسہ کریں، اور ہر عبادت صرف اسی لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے۔ دوسری ہدایت، دعا صرف اللہ سے کریں، مشکل وقت میں بھی، خوشی میں بھی، بیماری میں بھی، رزق کی تنگی میں بھی، ہر حال میں اپنے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں۔ تیسری ہدایت، ریاکاری سے بچیں۔ اگر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امت کے لیے ایک بڑا خوف قرار دیا۔ چوتھی ہدایت، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن انسان کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور شرک سے روکتا ہے۔ پانچویں ہدایت، سنت نبوی پہ عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے راستے سے منع فرمایا جو انسان کو شرک کی طرف لے جائے۔ چھٹی ہدایت، ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی غلط عقیدے یا عمل کی طرف جا رہا ہے۔ ویورز، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد، اپنی عبادات اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں کسی ایسے عمل میں مبتلا ہوں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر ہم صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اس سے دعا کریں، اس کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں تو انشاءاللہ ہم شرک سے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خالص توحید پہ زندہ رکھے، خالص توحید پر موت دے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، الہی آمین۔ اگر آپ کو یہ بات مفید لگی تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو سکون دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری جائز حاجات اور نیک خواہشات پوری کرے
اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔